بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کرو تب یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو، بلکہ یوں سوچو کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے کسی کو جنت میں جگہ مل سکتی ہے، تو ذرا سوچو کہ ایک انسان کی بھوکی روح سیراب کرنے سے تمہیں کتنا اجر ملے گا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ وفا کا خیال رکھو، یتیموں پر زیادتی نہ کرو، اگر یہ مظلوم ہوں گے تو اللہ تعالی خود مقابل ہوگا۔ اپنی زندگی میں غرور سے بچنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اس کے تمام فیصلوں میں مصلحت ہے۔ اگر تم اس فیصلے پر یقین کرو تو وہی فیصلہ تمہارے لیے رحمت ہوگا۔ سفر کے لیے نکلیں تو کوشش کریں جمعرات کے دن اپنے سفر کا آغاز کریں، کیونکہ جمعرات کو سفر کے لیے نکلنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو دھوکہ مت دیں، کسی کو گالی مت دیں، کیونکہ گالی دینا، تکلیف پہنچانا اور دھوکہ دینا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے کہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں۔ ہر چیز کا اختیار میرے دست قدرت میں ہے، میں ہی رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ احسان کرنے کا موقع ملے تو یہ نیکی ضرور کر لیا کریں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو کسی پر احسان کرتا ہے خدا اس پر احسان کرتا ہے، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے خدمت گزار تمہارے بھائی ہیں، جو چیز خود کھاؤ انہیں بھی وہی کھلاؤ، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور ان کی مدد کیا کرو۔ جب کسی کو مزدوری پہ رکھیں تو اسے اس کی مزدوری ضرور دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کرو۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور سکھاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں شہادت کی موت عطا کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ نیکی کے کاموں کی رہنمائی کیا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرمان کے مطابق نیک کام کی طرف کسی دوسرے شخص کی رہنمائی کرنے والے کو نیک کام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ دکھ ملنا زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہو تو انسان خوشی میں اپنے رب کو ہی بھول بیٹھے، اپنے رب کی دی ہوئی خوشی کو ہی بھول بیٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، رشتہ کاٹنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ شیر خدا مولا علی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ زندگی میں ہمیشہ اچھی سوچ اور اچھا گمان رکھیں۔ اللہ بزرگ و برتر کے نیک بندے فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان کی اچھی سوچ اس کے عمل سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ 5 چیزیں نیکیوں کو پہاڑ جیسا بنا دیتی ہیں۔ مستقل صدقہ دیتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو،
ہر لمحہ باوضو رہو، ہر حال میں والدین کی اطاعت کرو۔ کبھی کوئی احسان اس نیت سے نہ کریں کہ زیادہ وصول ہو۔ اللہ بزرگ و برتر قرآن پاک میں بھی یہی فرماتا ہے کہ کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی گواہی دے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آؤ، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو، تمہیں بہترین اجر ملے گا۔ اللہ بزرگ و برتر کے کسی دانا بندے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ انسانوں کی بے غرض خدمت کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ مخلوق کے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ، روڑے اٹکانے سے تمہارے دل کے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ دوسروں کو محفوظ رکھو، خود بھی محفوظ رہو گے۔ اللہ کے جلال کی خاطر آپس میں محبت رکھا کرو۔ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے نور کے ایسے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ زبان کی لغزش سے احتیاط کرو۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔